محترم ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کی تعلیمات کا وہ پہلو کہ جس میں اسلام نے ہمیں خیر خواہی کا درس دیا ہے کہ معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اس کا کتنا اہم کردار ہے، اور اس حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے کس قدر تاکید آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا علیہ السلام نے فرمایا، الدین النصیحہ، کہ لوگوں یاد رکھو دین جو ہے نا، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، پورے دین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو کہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ، لوگوں دین تو خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آقا فرماتے ہیں خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے جو امام ہیں، خلفاء ہیں، ان کے لیے، وعامتہم، اور عام عوام الناس کے لیے۔ خیر خواہی کا مطلب ہے کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا فائدہ چاہنا، کسی کے کام آنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پورے کا پورا دین ہے کہ تمہارے دل میں اگر خیر خواہی پیدا ہو گئی نا، لوگوں کا احساس پیدا ہو گیا، تم صرف اپنا نہیں سوچتے بلکہ تم پوری انسانیت کا بھلا سوچتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین میں آ چکے ہو، یہی دین اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگوں کی خیر خواہی پر، لوگوں کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات پیدا کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حریص ہوتے تھے کہ جب بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، رسالت کی بیعت لیتے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر خواہی کی بیعت بھی لیتے تھے۔ یعنی جہاں ہم حضور سے وعدہ کرتے کہ آقا ہم اللہ کو ایک مانیں گے، ہم آپ کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا بھی وعدہ لیتے کہ تم ہمیشہ انسانیت کا بھلا چاہو گے، تم مسلمانوں کی خیر خواہی کرو گے، ان کے کام آؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا وعدہ لیتے تھے۔ فرماتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ جب ہم حضور سے بیعت کرتے نا تو جہاں اقامت صلاۃ پر اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت ہوتی، وہاں ہم مسلمانوں کی خیر خواہی پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کرتے تھے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے وقت خیر خواہی کا وعدہ لیتے تھے کہ تم لوگوں کا ہمیشہ بھلا چاہو گے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا نہ ہو جائے، وہی جذبات جو تم اپنے لیے اپنے دل میں رکھتے ہو، وہی جذبات جو تمہارے دل میں تمہاری اولاد کے لیے ہیں، تمہارے ماں باپ کے لیے ہیں، تمہارے بہن بھائیوں کے لیے ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے لیے ہیں، وہی جذبات جب تک پوری امت کے لیے پیدا نہ کر لو، آقا فرماتے لا یؤمنو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی کاملیت کا مدار اور بنیاد خیر خواہی پر رکھی کہ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب انسان اندر سے انسان ہو جائے، اندر سے لوگوں کا خیر خواہ ہو جائے، ان کے لیے اچھے جذبات پیدا کر لے۔ آقا فرماتے تب تم مومن بنو گے۔ آج ہم اس حدیث کے تناظر میں اگر ہر بندہ اپنی ذات کا جائزہ لے لے
کہ میرے اندر لوگوں کے لیے خیر خواہی کس درجہ تک پائی جاتی، تو سامنے محتشم ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو حقیقی معنوں میں مومن کہلاتے ہیں وہ بن جائیں، تو پھر توحید، رسالت، نماز اور روزہ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ حضور کی امت کا پیار اور محبت دل میں پیدا کر لیں۔ فقط اپنی ذات کا نہ سوچیں، ہمسایوں کا بھی بھلا سوچیں۔ اپنی دیواریں اتنی بلند نہ کر لیں کہ ساتھ رہنے والا غریب ہمسایہ جو تمہاری طرح اپنے گھر کو پلازا نما نہیں بنا سکتا، تمہاری طرح اپنے گھر پر 2 3 4 منزلیں نہیں بنا سکتا، کبھی سوچیں اپنے گھر کی دیواریں بلند کرنے سے پہلے کہ کہیں یہ دیواریں میرے مسلمان ہمسائے کے لیے ہوا اور روشنی کے بند ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ کبھی ہم اس بات پر سوچیں کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے ہمسائے، میرے رشتہ داروں اور دیگر امت کے جو لوگ ہیں ان کے جذبات مجروح نہ ہوں، ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ فقط اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنا نہ سیکھیں بلکہ امت کے کام آنا سیکھیں کہ میری وجہ سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، کہ کہیں نہ کہیں میں امت کے کام آ جاؤں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ امت کا سوچیں۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو امام قشیری علیہ رحمہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر نقل کیا۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، نیک آدمی، بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 30 سال سے توبہ کر رہا ہوں، 30 سال سے۔ تو آپ کے جو ارادت مند لوگ تھے بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں حضرت کس بات پر توبہ کر رہے ہیں آپ 30 سال سے؟ آخر ایسا کون سا گناہ ہو گیا، کون سا جرم کر بیٹھے، کون سی غلطی ہو گئی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک بار الحمدللہ کہا تھا، اس ایک بار الحمدللہ کہنے پر توبہ کر رہا ہوں۔ اب تعجب اور بڑھ گیا، حیرانی، پریشانی بڑھ گئی کہ الحمدللہ کہنا تو ایک اچھا کام ہے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، تو اس پر توبہ کرنا یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو پوچھا کہ حضرت الحمدللہ کہنا تو نیکی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو توبہ تو گناہوں پہ کی جاتی ہے، نیکیوں پہ بھلا توبہ کون کرتا ہے؟ یہ نیکی تو اللہ کی توفیق سے انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو کہنے لگے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو کہ الحمدللہ یہ یقیناً ایک اچھا جملہ ہے اور نیکی کا کام ہے، لیکن میں نے الحمدللہ اس موقع پر پڑھا تھا جس موقع پہ پڑھنا نہیں چاہیے تھا، یعنی مجھے میرا تقوی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس موقع پر الحمدللہ کہوں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سا موقع تھا؟ فرمانے لگے کہ میری ایک دکان تھی بازار کے اندر، وہاں دائیں بائیں اور بھی بہت سی دکانیں تھیں، لوگ کاروبار کرتے تھے، تو اچانک جو ہے بازار میں آگ بھڑک اٹھی، تو دائیں بائیں کی ساری دکانیں جل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، میری دکان بچ گئی۔ تو میں نے جب دیکھا کہ میری دکان بچ گئی، لوگوں کی دکانیں جل گئیں، تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ کہ شکر ہے کہ میری دکان بچ گئی۔ یعنی مجھے فقط اپنا فائدہ تو نظر آیا، لیکن اپنے ساتھ جو دوسرے بھائی ہیں جن کے کاروبار جل گئے، دکانیں جل گئیں، ساز و سامان جل گئے، ان کے نقصان پر جو دکھ مجھے ہونا چاہیے تھا وہ دکھ پیدا نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنی خوشی کو دیکھا لیکن دوسروں کے نقصان پر نظر نہیں جا سکی، تو جہاں مجھے افسوس کرنا چاہیے تھا وہیں میں الحمدللہ کہہ بیٹھا کہ شکر ہے میں تو بچ گیا، لوگوں کا سامان جلتا ہے تو جلتا پھرے، شکر ہے میں بچ گیا۔ سامنے محتشم اندازہ کر لیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ اگر کوئی اس پر الحمدللہ کہہ بھی دیتا ہے کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن انہیں اپنے فائدے سے زیادہ لوگوں کے نقصان کا دکھ ہوا کہ اتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا، ان کا کاروبار جل گیا۔ تو ان کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کو، ان کی دکان کو بچا کر رکھا اور وہ نقصان سے محفوظ رہے، وہ ساری کی ساری خوشی ختم ہو گئی اور لوگوں کے نقصان کا غم ان پر غالب آ گیا،
اور انہوں نے کہا کہ میں غلط موقع پر الحمدللہ کہہ بیٹھا ہوں۔ یہ ہے خیر خواہی کہ فقط اپنی ذات کا نہ سوچیں، اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خوشیوں کا اور ان کے حوالے سے فائدہ پہنچانے کا بھی ہمیں اپنے دل میں جو ہے یہ سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے۔